نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے۔ شریعت مطہرہ نے اسلام کے ماننے والوں کو ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک ہر شعبے میں اسلام نے، شریعت نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ میری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چند دنوں پہلے میڈیا پر جو رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں اس میں کسی مفتی صاحب سے سوال کیا گیا کہ ڈراموں میں جو نکاح کیا جاتا ہے آیا وہ نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو ان مفتی صاحب نے جو شریعت کا مسئلہ تھا، جو فقہ حنفی کا مسئلہ تھا، اس کو بیان کیا کہ اگر ڈراموں میں باقاعدہ ایجاب و قبول ہو رہا ہے، گواہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو شرائط ہوتی ہیں ایجاب و قبول کی، نکاح کی جو قیودات ہوتی ہیں، اگر ان کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے ان سب لوازمات کے ساتھ اگر کوئی ڈراموں میں بھی نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ جب مفتی صاحب نے وہاں یہ مسئلہ بیان کیا تو پھر ایک سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا، اور جو لبرل سیکولر دین سے بیدار جو لوگ ہیں، جو اداکارہ ہیں یا اداکار ہیں، انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا۔ کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہم تو ڈرامے میں نکاح کر رہے ہیں، اس طرح تو پھر ہم نے کئی نکاح کیے ہیں، ہمارے کئی نکاح ہو چکے، ہماری کئی بیویاں ہیں، اور مفتی صاحبان پر لازم ہے کہ وہ ہماری بیویاں ہمیں لا کر دیں، ہمیں جو جہیز ملنا تھا وہ ہمیں دیں۔ یعنی انہوں نے دین کو انہوں نے مذاق بنا لیا، حالانکہ مفتی صاحب نے صحیح مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر تمام قیودات کو، تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی ڈرامے میں بھی نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو سنجیدگی میں کی جائیں تب بھی واقع ہو جاتی ہیں، اگر مذاق مستی میں بھی کی جائیں تو وہ بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ یعنی سنجیدگی میں بھی واقع ہوتی ہیں اور مذاق میں بھی واقع ہوتی ہیں، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نکاح، دوسرا طلاق ہے۔ اگر کوئی مذاق مستی میں بھی نکاح کرتا ہے، ایجاب و قبول کرتا ہے، شرائط پائی جاتی ہیں تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب وہ کہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، مذاق میں طلاق نہیں ہوئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی مذاق میں بھی طلاق دے گا تو اس کی طلاق ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو سنجیدگی میں بھی ہو جاتی ہیں اور مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی ڈرامے میں کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا کھانے والا کہلاتا ہے، اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے ڈرامے میں تو کام کرنے والا کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے ڈرامے میں نکاح کیا ہے، اگر ایجاب و قبول ہوا ہے
تو اس کا نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم تو ڈرامے میں بھی قتل بھی کر دیتے ہیں، تو کیا قتل بھی ہو جاتا ہے؟ اب ان سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے واقعی قتل کیا تھا یا ایکٹنگ کی تھی؟ وہ بولے گا میں نے تو ایکٹنگ کی تھی، قتل نہیں کیا تھا۔ اگر وہ واقعی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر وہ قتل کرنے والا کہلائے گا۔ اب اگر ڈرامے میں نکاح کی ایکٹنگ کی ہے، اگر ایجاب و قبول نہیں ہوا تو پھر تو نکاح نہیں ہوگا، لیکن اگر ایجاب و قبول ہو گیا، تمام گواہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ڈراموں میں ایسے سین کریں کہ جن سے ہمارے نکاح نہ ہو، ہمارا نکاح واقع نہ ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں ایجاب و قبول نہیں کیا جائے، بلکہ صرف جو ایکٹنگ ہے وہ کی جائے، ایجاب و قبول کے الفاظ نہ دہرائے جائیں، اور اسی طرح جو شرائط ہیں وہ ملحوظ خاطر نہ رکھی جائیں۔ اگر ایسے ہی کیا جائے، وہاں سامنے صرف میاں بیوی کو بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ میاں بیوی ہیں، تو اس طرح تو نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر باقاعدہ ایجاب و قبول ہو رہا ہے اور شرائط پائی جا رہی ہیں، حق مہر کا ذکر ہو رہا ہے، گواہ پائے جا رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر نکاح ہوگا، اگرچہ وہ ڈراموں میں ہو، فلموں میں ہو، تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور پھر میں یہاں آخری یہ بات عرض کروں گا اپنے علماء کرام سے کہ جو میڈیا پر رمضان ٹرانسمیشن میں حصہ لیتے ہیں، ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اگر میڈیا پر جا رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر، تو پہلے آپ وہ جو میڈیا والے ہیں ان سے بات کریں اور ان سے پہلے اپنی شرائط منوائیں کہ بھائی ہم رمضان ٹرانسمیشن میں آئیں گے، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں، اور شرائط میں یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنا یہ مدعا رکھیں کہ اگر ہم کوئی بات کریں گے تو اس کو پورا کریں گے، ہمیں درمیان میں ٹوکنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، ہم اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پورا بیان کریں گے، ہمیں پورا ٹائم دیا جائے گا۔ ہوتا کیا ہے رمضان ٹرانسمیشن میں کہ جب کوئی سوال ہوتا ہے، مفتی صاحب جواب دے رہے ہوتے ہیں، 2 منٹ ابھی گزرے نہیں ہوتے، درمیان میں ٹوک دیا جاتا ہے اور ان کی بات کو پورا نہیں ہونے دیا جاتا اور بات کو ادھورا رکھا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ پھر دین سے دور ہونے لگتے ہیں اور پھر دین کا وہ مذاق بنانے لگ جاتے ہیں۔ آپ اگر میڈیا پر گئے ہیں، آپ کی نیت یہی ہوگی کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، ہم دین کی خدمت کے لیے میڈیا پر گئے ہیں، اچھی بات ہے۔ اگر آپ کی نیت یہی ہے، آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر عالم دین جو میڈیا پر جا رہا ہے وہ پیسوں کے لیے جا رہا ہوگا، نہیں، ہم ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کرتے، ہم اچھا ہی سوچیں گے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے میڈیا پر جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ میڈیا پر جا رہے ہیں تو پھر آپ پہلے اپنی شرائط رکھیں ان کے سامنے کہ ہم بات کریں گے تو ہماری بات کو کوئی کاٹے گا نہیں، ہمیں پورا وقت دیا جائے گا، اور پھر وہ اگر ان کی شرائط کو مانتے ہیں میڈیا والے پھر وہ جائیں، اگر ان کی شرائط کو نہیں مانتے یا چند مسالک کے لوگوں کو بٹھا کر وہ بحث کر رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں کر رہا، اگر اس طرح ہو رہا ہے تو پھر خدا را آپ میڈیا پر نہ جائیں۔ آپ میڈیا پر جائیں گے، اگر آپ نے بات مکمل نہیں کی، لوگ اس کا غلط مطلب لیں گے اور اس طرح پھر لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ان تک دین صحیح طریقے سے نہیں پہنچے گا۔ تو میں تمام علماء کرام سے یہ درد مندانہ التجا کروں گا، گزارش کروں گا کہ اگر آپ جا رہے ہیں میڈیا پر تو پھر پہلے جو شرائط ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں، میڈیا والوں سے، اینکر سے، یا ان کے جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں، یہ جو بڑے ہیں، ان کے سامنے آپ اپنی باتیں رکھیں کہ اس طرح ہم اپنی گفتگو کریں گے، یہ ہماری شرائط ہیں، اگر ان پر آپ عمل کریں گے تو ہم میڈیا پر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق بات کہنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ کہ جو دین کو مذاق بنا لیتے ہیں،
ہر دین کی بات کو وہ مذاق بنا کر اچھالتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بدتمیزی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔